السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ، کرم اللہ کی ذات کا، آپ سنائیں؟ وہ خیریت سے ہیں؟ کیا حال چال ہے بھائی آپ کے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ سنائیں حضور، سورہ والا۔ نا جعفر بھائی نا کل 2-3 دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، میں تھوڑا سا مصروف تھا تو میں نے عذر بھی پیش کیا، لیکن وہ جناب ان کی شفقت ہے جناب، وہ پیچھے لگے ہوئے تھے کہ آپ ضرور آئیں۔ یہ سر آپ کی بڑی مہربانی ہے تشریف آوری کا۔ تو ابھی میں تھوڑا سا مصروف بیٹھا ہوں تو میں نے وقت نکالا انشاءاللہ تعالی۔ ارشاد بھٹی کا جو انٹرویو ہوا تھا نا، اس پر آپ سے گفتگو کرنی تھی، کچھ سوالات کرنے تھے۔ جی 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 جی، اچھی بات ہے۔ ابھی صرف میں ایک سوال کروں گا، باقی انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں کریں گے۔ ایک منٹ، جی سر بولیں، کیا سوال کریں گے بھائی؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جو شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے فرمایا تھا، غیبت کا جو معنی و مفہوم انہوں نے بیان کیا تھا، کیا آپ بھی اسی معنی مفہوم کو لیتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے؟ مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیا بولا ہے، مجھے حقیقت میں نے ان کی پوری انٹرویو نہیں دیکھی ہے، انہوں نے کیا بولا ہے مجھے نہیں معلوم۔ غیبت ہمارے نزدیک یہ ہے، غیبت ہاں وہ آپ جس کی اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کو ملاقات ہوتی ہے، لوگ ان کو پہچانتے نہیں، تو غیبت سے مراد یہ ہے کہ وہ، جی ہاں انہوں نے صحیح بتایا، غیبت سے مراد یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اسی دنیا میں رہیں گے، لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی، کچھ لوگ پہچانیں گے، کچھ لوگ نہیں پہچانیں گے، اکثر لوگ نہیں پہچانیں گے، اور احادیث میں یہ ہے کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ ان کو تو ہم اکثر دیکھتے تھے، ان سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ تو امام مہدی علیہ السلام یہ وہی ہیں، جب وہ اپنی تعارف کرائیں گے تو لوگ ان کو پہچانیں گے، لیکن وہ جب غیبت میں ہے تو لوگ ان کو جب تک وہ خود اپنی تعارف نہ کرائیں نہ پہچانے تو کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا۔ جی سر۔ اچھا جی ٹھیک ہے، یہی انہوں نے نا نقوی صاحب نے بھی یہی فرمایا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ جی سر، جی سر۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی 1150 سال کی عمر شریف ہے اس وقت۔ نہیں، یہ غلط ہے، 1100 سال نہیں، اور 1195 سال ہے۔ جی سر۔ اور آپ کو پتا ہے آپ کے مسلم میں مسیح دجال کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ مسیح دجال اللہ کا دشمن ہے یا اللہ کا ولی ہے؟ دشمن ہے، دشمن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں صحابہ آئے تھے یا نہیں کہا تھا کہ ہم کسی جزیرے میں گئے تھے، ہم نے اس آدمی کو دیکھا، وہ وہاں پہ موجود ہے؟ بالکل بالکل روایت موجود ہے۔ وہ ایک اللہ کا دشمن ہے، وہ 1440 ہجری ہے نا، ابھی 1440 ہے، فرض کریں صحابہ نے سنت 10 ہجری میں اگر بھی اس کو دیکھا نا تو اس کی عمر سے ابھی مسیح دجال کی عمر اس ملاقات سے وہ اس سے پہلے موجود تھا، یعنی وہ اس طرح نہیں کہ اس کی پیدائش اس زمانے میں ہوئی ہے، وہ پہلے سے موجود تھا، تو اس کی عمر سے کم از کم 1440 سال گزرے مسیح دجال کے۔ بات سنیں، میرا سوال یہ نہیں ہے کہ اتنی عمر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، میں مانتا ہوں اس چیز کو، اس سے زیادہ بھی عمر ہو سکتی ہے کسی کی اگر اللہ چاہے تو۔ صحیح۔ سوال اس پہ یہ ہے کہ اصول کافی کے اندر ایک روایت ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مشہور حدیث ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کو امام کو نہیں پہچانتا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ امام جعفر صادق سے سوال کیا گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یا تو وہ کفر کی موت مرے گا، یا وہ نفاق کی موت مرے گا، یا پھر وہ دلالت یعنی گمراہی کی موت مرے گا۔ بس یہی تیاری ہے شیعوں کو پھنسانے کے لیے، کوئی بڑا مکر لے کے آتا ہے، کوئی بڑا مکر لے، یہ تو ہر بچے جواب دیں گے آپ کو، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ مفتی صاحب اتنی آپ نے تیاری کی، اتنی تیاری کہ ہم نے کہا کون سے مشکل سوال کریں گے، یہ بیچارے دیکھیں، یہ ہمارے بچوں سے پوچھو جواب دیں گے آپ کے۔ جی بتائیں آپ سوال نہیں سن لیں، بتائیں۔ تو سوال اس میں یہ ہے کہ جو شیعہ یا روافض امام مہدی کو نہیں پہچانتے وہ کون سی موت مرتے ہیں؟ جی دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا ہم نے نہیں دیکھا، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی ان حدیث میں ملتا ہے کہ گندمی رنگ چہرہ تھا، آنکھیں بہت پیاری تھیں، ابرو مبارک کیسا تھا، لیکن جیسے انسان ایک شخص کو دیکھتا ہے اس طرح تو ہمیں علم نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام ہمارے امام ہیں، جو اس کو نہ پہچانے وہ کافر ہے۔ ان کا چہرہ مبارک، قد مبارک، ان کا ٹون آواز یعنی ان کا آواز کس طرح ہے وہ ہمیں نہیں معلوم،
امام حسن علیہ السلام اسی طرح، امام حسین علیہ السلام اسی طرح، ائمہ طاہرین علیہ السلام اسی طرح، ٹھیک ہے نا. اور آپ کے نزدیک اللہ میاں بھی تو، اللہ میاں کی معرفت بھی ضروری ہے نا. جو اللہ کو نہیں جانتا وہ بھی تو کافر. اللہ میاں بھی تو آسمان میں ہے نا، وہ کرسی وغیرہ پہ بیٹھتا ہے، اس کو بھی تو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا. ہمارے اللہ تو نظر نہیں آ سکتے نا، لیکن 14 معصومین علیہ السلام یہ نظر آ سکتے ہیں. ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا. اتنی شرافت نہیں ہے ہمارے، اللہ نے یہ ہمیں لائق نہیں سمجھا، لیکن ان پہ ایمان ہے. معرفت کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی من مات ولم يعرف امام الزمان مات میتۃ جاہلیہ. معرفت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی شکل و صورت کی بات ہو رہی ہے. شکل و صورت تو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں جانتے نا، امام علی علیہ السلام کی بھی نہیں جانتے، حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کی بھی نہیں جانتے نا، کیونکہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی. معرفت سے کیا مطلب، پہچاننے سے کیا مراد ہے کہ اس عنوان کے ساتھ یہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وآلہ، جن کو آپ لوگ مسلمان نہیں مانتے، بہت افسوس کی بات. یہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے شہزادے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نور عین، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے گود میں پرورش. دیکھیں واہ واہ واہ، مولا کا کرم ہے کہ نہیں ہے. اوے کس کے گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پائے؟ ابو طالب علیہ السلام کے گود میں نا. اوے امام علی علیہ السلام کے گھر میں امام علی علیہ السلام کے والدہ کے آغوش میں پرورش پائے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، جو مکے کے بہترین گھرانے، نجیب ترین گھرانے کے وہ چشم و چراغ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال کی عمر میں ان پہ جبرائیل بھیجا غار حرا میں اور فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور وہ 23 سال اس دنیا میں رہے. انہوں نے اللہ کی جانب سے جو بھی لایا صحیح لایا. ان پہ سب پہ ایمان ہے. جو ہمیں پہنچا وہ اس پہ بھی ایمان ہے، جو ہمیں نہیں پہنچا اس پہ بھی اس کی تصدیق کریں گے، ایمان ہے. ان کے پاس بے شمار موجود سردار انبیاء، ٹھیک ہے. شکل صورت ہم نے نہیں، یہ جس کے پاس یہ عقیدہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہے، معرفت حاصل ہوئی ہے. امام علی علیہ السلام کے متعلق یہی طرح، امام حسن علیہ السلام کے متعلق اسی طرح، امام حسین علیہ السلام کے متعلق اسی طرح. آتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی طرف. جس شخص نے بھی پہچاننے سے کیا معرفت بنتا ہے. آپ سنیں گے تو بنے گا. مجھے کراس کوسچن کرنے دیں اس کے اوپر. ابھی بتا دیں. امام مہدی علیہ السلام کے وہ شخص جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے نور عین ہیں، حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کے نوری دیدہ ہیں، حضرت امام ہادی علیہ السلام کے پوتے ہیں، امام ثانی عشر ہیں، 255 ہجری میں سامرہ میں 15 شعبان کو اس دنیا میں تشریف لائے، اور ابھی ان کے عمر مبارک سے 1195 سال گزری ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب معجزات ان کے پاس ہیں. معصوم ہیں، اللہ کے حجت ہیں، اللہ کے خلیفہ، ایک دن وہ ظاہر ہوں گے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یہ ہمارے مہدی امام مہدی علیہ السلام ہیں. ان کے پاس تمام انبیاء کے تمام معجزات موجود ہیں، اور ہر زبان میں گفتگو کر سکتے ہیں. کسی بھی شخص، وہ جو سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے بات کی ہے، وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، پرندوں سے بات کرتے تھے، وہ سب ان کو آتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو یہ ان کی معرفت ہے. ٹھیک ہے نا جی سر، بولیں جناب. مفتی ابرار کو کیا ہو گیا؟ مفتی ابرار بھائی، مفتی ابرار، مفتی عبد القیوم کو دیکھ کے آپ بھاگتے نہیں، اب محمد قوی صاحب کو دیکھ کے آپ بھاگتے نہیں گئے. یہ بیچارے فریز ہو جاتے ہیں نا ہمیشہ. مشکلات ان کی کئی ہے کہ جب تک یہ تشریف لاتے ہیں دوبارہ ان کو کوشش کریں، ان کو لے کے آئیں بھائی. السلام علیکم آصف بھائی، کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں آپ؟ علی آصف صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں آپ انشاءاللہ تعالی؟ الحمدللہ. اللہ میں کہہ رہا تھا کہ ایز ٹریولنگ آلویز، کیسا رہا آپ کا کل کا سیشن؟ وہ اچھا رہا. آپ کی کمی محسوس ہوئی؟ ایک منٹ بھائی صاحب تشریف لائیں، میں ان کو اپنے ابرار بھائی جو دوبارہ کنیکٹ ہو گئے. جی اچھا رہا، آپ کی کمی محسوس ہوئی؟ اور جی ہاں، برا سیشن نہیں تھا. یہ ہمارے اب مفتی صاحب تشریف لائیں. مفتی صاحب معاف کیجیے گا، آپ کراس کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی مفتی صاحب تو کیا فرما رہے تھے آپ؟ وہ نا نیٹ کا مسئلہ بن گیا تھا. اور میں نے کہا نا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت یہ نہیں کہ چہرہ دیکھا جائے،
پہچاننا، اس کے ایسے ممیز صفات آپ کو پہچانو تاکہ وہ کوئی جھوٹا اس کا ادعا نہ کر سکے، ٹھیک ہے نا. ممیز صفات یہ ہیں کہ ان کے پاس سب، وہ ہر سوال کے جواب دے سکیں گے، اور ہر آپ سے پنجابی میں، مجھ سے انگلش میں، اس فلانے سے چائنیز، ہر زبان، دنیا کی ہر زبان آتی ہے، سب انبیاء علیہ السلام کے سب معجزات ان کے پاس ہیں، عصائے موسیٰ ان کے پاس ہے. تو یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ اس کا نقلی بن ہی نہیں سکتا جی، نقلی امام بننا ہی محال ہے. جی سر بولیں. بات دراصل یہ ہے کہ آپ جناب خلط مبس کر رہے ہیں، سوال کچھ جواب کچھ. حدیث کے جو لفظ ہے وہ آپ ذرا دوبارہ پڑھیں، اس میں ہے اپنے زمانے کے امام کو. امام حسن عسکری کے وصال فرمانے کے بعد امام مہدی کا زمانہ شروع ہوتا ہے، اور آپ کے نزدیک وہ قیامت تک رہیں گے، ایسے ہی ہے نا؟ نہیں، قیامت تک امام مہدی قیامت سے پہلے ان کی شہادت ہوگی. قیامت سے پہلے ان کی شہادت، یعنی کہ قرب قیامت کر لیں. چلیں، اس یہ اہم نہیں ہمارے موضوع کے لیے. بہرحال آپ سوال کیجیے اپنا. ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، مولا علی علیہ السلام کی معرفت، امام حسن حسین، وہ اس زمانے فی زمانہ آپ کے نزدیک اس زمانے کے وہ امام نہیں ہے، اس زمانے کے امام مہدی ہیں. ویسے قرنی کا ایمان تھا، ویسے قرنی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تھا. شکل دیکھی تھی انہوں نے پیغمبر کی. ویسے قرنی دیکھیں مومن تھا نا، کافر تو نہیں تھا. بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انی اشم رائحۃ الرحمن من الیمن، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی خوشبو آ رہی ہے یمن سے، یعنی اویس کی جو محبت ایمان ہے. مدینے تک ایک دفعہ آئے بھی، والدہ کا حکم تھا، واپس چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہیں دیکھا، لیکن نبی کی معرفت تھی اس کو پاس کے نہیں تھی. ان کی تو ملاقات نہیں ہوئی نا، ان کی تو ملاقات نہیں ہوئی، وہ تک پہنچ نہیں سکے. معرفت حاصل تھا، پہچانے کہ یہ پیغمبر ہے یا نہیں ہے. حضور سے ملاقات، اگر حضور سے ملاقات کے بغیر دیکھیں، پھر الگ بات ہے. جتنے مسلمان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کیا، وہ مومن بنے، مسلمان بنے نہیں بنے. آپ مجھے کوئی ایسا مسلمان دکھائیں کہ جس نے حضور کو دیکھ کر حضور کو نہ پہچانا ہو. یہ سید الانبیاء ہیں. آپ کے جتنے منافق تھے دیکھا انہوں نے، سب دیکھا، کبھی تصدیق نہیں کی دل سے نا. لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ دیکھیں چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے یہ ایمان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے چہرہ مبارک نہیں دیکھا وہ مومن نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہو، چہرہ مبارک نہ دیکھے، ٹھیک ہے نا، وہ کسی اور گاؤں میں، کسی اور شہر میں، ملاقات سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، تو اور میں اور آپ ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہیں دیکھا، ہم ان کے کلمہ پڑھتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ بھئی آپ نے جب نہیں دیکھا تو آپ کا کلمہ غلط ہے، آپ کا ایمان ہی نہیں ہے. صحیح ہے شیخ صاحب؟ یہ بیچارے بار بار فریز ہوتے ہیں، ان کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں بھائی، ان کے لیے کوئی اچھا انٹرنیٹ کا بندوبست کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا وہ 25 روپے والی انٹرنیٹ ہے ہمیشہ. جی جناب آصف بھائی سنائیں کیا ریاکشن ہے؟ اچھا میرا یہ ریاکشن ہے کہ وہ ان کا فریز ہمیشہ تب ہوتے ہیں جب وہ اسمائل کر رہے ہوتے ہیں. یہ انٹرسٹنگ بات ہے. یہ دیکھیں بالکل یہ وہ ہے نا، بوڑھا ہوتا ہے نا، بوڑھا اسمائلنگ فیس، بوڑھا اسٹیچو. اب ان کو یہ توہین کے طور پہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ بھی موٹا نا، بوڑھا کا اسٹیچو ہے، وہ موٹا بیٹا ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں تو نہیں ہوتا نا ویسٹ. ہاں بوڑھا آ گیا جی، شیخ صاحب آ گئے. وہ بہت ہی فرینڈلی ہوتا ہے، اس کا جو چہرہ ہوتا ہے اس اسمائل ہوتا ہے اس کے چہرے. ہاں جی بوٹا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں کہ عمران بھائی ہمیشہ ہنستے ہوئے آپ کا جو ہے نا فریز ہوتا ہے. وہ آپ کا کیا مائک بند ہے مائک دیکھ. مفتی عبدالقوی صاحب بھی آ گئے. مفتی صاحب آ گئے، تو اگر آپ اجازت دیں مفتی صاحب کو لے لیں، کیونکہ ان کی مصروفیت زیادہ ہے. اور آپ کا جو ہے نا آپ ابرار بھائی کا وہ بھی بنا لیتے ہیں ان کے ساتھ کوئی سیلفی.